بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایک بھاشن کہہ لیں، تقریر کہہ لیں، ایک اپنا تعارف کہہ لیں، بہرحال ابھی ختم ہوئی ہے، اور وہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو پاکستان جس کی گرفت میں ہے پچھلے 6-7 دن سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ واقعہ شروع ہوا اور 7 حسین رضوی صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا، تو اس کے بعد تقریباً جتنے ویلاگز میں نے کرائے ہیں اسی کے گردی گھومتے رہے ہیں، اور میں اس کے بارے میں کما کہوں اس وقت بھی اندازہ ایک ہی تھا، اور ہر وقت یہی بتایا تھا کہ یہ صورتحال بہت گھمبیر ہو جائے گی، بڑی خطرناک ہو جائے گی، یہ ان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ خیر اس رات پھر انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب کا ہاتھ کا لکھا ہوا جیل سے بڑا عام کیا، ٹی وی پہ شو کیا، ان کی خبریں نہیں آ رہی تھیں، بیان کیا کہ امن و امان، گھروں کو چلے جائیں، کوئی فساد نہیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس کا کچھ کوئی اثر مرتب ہوگا، لیکن لوگ بفرے ہوئے تھے، پورے 3 دن ملک پیرالائز رہا۔ آج وزیر اعظم صاحب خود بتاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے 100 سڑکیں بند رہیں، کتنے سلنڈر آکسیجن کے، ان کو آج پتہ چلا ہے کہ وہ نہیں پہنچے اور کورونا کے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور پولیس والے 800 زخمی ہوئے، 4 شہید ہوئے۔ یہ ساری وہ کوٹ بتا رہے تھے۔ جب مکمل کروں گا تو اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ فرما رہے تھے جی کہ کس طریقے سے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچا ان کے دھرنوں سے یا ان کے احتجاجی تحریک ہے اس سے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں وہ تھیں کہ جس کے بارے میں تھا کہ جب جمعہ آئے گا تو جمعے کو جیمر سے لگے پورے پاکستان کے اندر موبائل سروسز، ٹویٹر، یوٹیوب، سب کچھ بند کر دیے گئے 4-5 گھنٹے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو یہ تو پتہ تھا کہ اب حالات ان سے عام طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتے، کمیونیکیشن کو بھی شٹ ڈاؤن کریں، میڈیا پہ بین لگائیں۔ جتنی خبریں ہیں یہ خبریں آپ تک یا مجھ تک جو عام ہوئی ہیں، جو تصویریں عام ہوئی ہیں، سوشل میڈیا نے سامنے لے کے ہیں، اور یہ ہے پاور آف سوشل میڈیا۔ لیکن جو تصاویر آئیں وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو فلسطینیوں پہ ظلم و تشدد کی مثالیں قائم کر رہا ہے، یقیناً وہاں پہ بھی بچے بڑے زخمی سارے، وہ تصویریں بھی دیکھ لیں اور یہ تصویریں بھی دیکھ لیں اور کمپیریزن کر لیں کہ کیا فرق رہ گیا، اور اس ملک میں کیا ہوا، اور لوگوں کے گھروں میں جس طریقے سے بغیر کسی اس کے دروازے توڑ کے عورتوں کو دھکم پہ، کوئی ارد و گرد گھر جس کے اندر وہ تھوڑا شک تھا کہ کوئی بندہ چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ انہوں نے لاہور کے اندر ایک قدر تھا، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایسا ماحول تھا کہ سمجھ نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ کل ہی بتا دیا تھا اور اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب یہ صورتحال حکومت سے کنٹرول میں نہیں ہوگی، یہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کتنے ہی چال چلیں۔ آج لال حویلی کے باہر شیخ رشید صاحب کے گھر کے باہر اتنا خوفناک مظاہرہ تھا۔ میرا خیال ہے وہ اس وقت ڈسپرس ہو گئے ہیں، کسی نہ کسی سے مذاکرات، کیونکہ ایک طرف جیل کے اندر سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 2 ملاقاتیں آج ہو چکی ہیں، آخری ملاقات رات کو 10:30 بجے ہونی ہے، اور شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ اچھی خبر ہوگی، یعنی کہ ہم ملاقات میں کامیاب ہو جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ اس میں کامیابی کا مطلب یہی ہے کہ پھر باتیں آپ وہی مان لیں گے جن سے آپ انکار کر کے، یا جو آپ نے نقصان کر کے، اتنی قتل و غارت کر کے، اور آپ نے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ پورا سٹینڈ سٹل تھا کہ سیکیورٹی ایجنسی جو تھی وہ بالکل بے دست و پا ناکام نظر آئی۔ اب یہ تو آپ ایک سائڈ کی سٹوری آپ دیکھ رہے تھے کہ جی اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، اور وہ کیا ہو رہے ہیں کہ کل ہی جب ویل جیم کا مفتی منیر صاحب نے کہا تو میرا خیال تھا چند گھنٹوں میں ویل جیم نہیں ہوا کرتا۔ کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں۔ آج پورا پاکستان تقریباً سٹینڈ سٹل پہ تھا، اور ڈر اس وقت سے جب وہ 2-4-5-7 دن کا وقفہ دے کے اور پورا متفقہ طور پہ ویل جام کریں گے۔ دینی جماعتیں کمر بستہ ہو کے، جماعت اسلامی سے لے کے JUI سے لے کے تقی عثمانی صاحب سے لے کے اہل سنت والجماعت کی ساری جماعتیں وہ خم ٹھوک کے سامنے آ گئی ہیں۔ میں اس لحاظ سے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے ایگزیکٹلی جو اپنی ایک
یہ اسپرٹ شو کرے، وگرنہ اس ملک کے اندر چن چن کے لوگوں کو مارا جاتا اور کوئی کسی سے باس پرس نہ ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو جو اصل جو ہمارا نفس مضمون ہے اس کی طرف آؤں، یہ بات ہے کہ یہ چیز ہوئی شروع کیسے ہوئی۔ آپ نے یہ اس بات کا کھوج لگانا ہوگا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے آج قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی بھی تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پورے دائرے کو جھونکا جا رہا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کسی طریقے سے ان کو اس بات کی سزا دینے پر کہ فیض آباد دھرنے کے اوپر انہوں نے یہ باتیں کیوں کہی تھی کہ یہ لوگ اس موومنٹ کو تیار کر رہے ہیں وہ برابر کے جرمدار ہیں۔ تو آج مجھے بتائیں کہ تحریک لبیک جو کہ اتنا بڑا پاکستان کے اندر آفریت بن گیا ہے، اس کے ساتھ شریک جرم کون کون تھے؟ یہی وہ چیز ہے جس سے چشم پوشی ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوگی، اور مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہونا ہی نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ اصل پارٹنر ان کرائم کون تھے، وہ کیا چاہتے تھے۔ 7-8-9 سال پہلے مسلم لیگ نون کو یا کی حکومت کو زمین بوس کرنے کے لیے جب دھرنے ناکام ہو گئے اور ایک مداری عمران خان صاحب جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کیے گئے 2014 میں، اور نتیجہ ٹھن ٹھن گوپال 0/0 ذلت رسوائی، وہ میں علیحدہ اس کا ذکر کروں گا تقریر میں کہ جو تقریر آج کر رہے تھے یہ تقریر 2014 میں کیوں نہیں کی کہ جب یہ سارے کام کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کی ساکھ کو ہوتی، کوئی وقار ہوتا، کوئی آپ کے لوگوں کی بات کی کوئی جس کو کہنا چاہیے کوئی پختگی ہوتی تو لوگ کو عزت بھی کرتے، کوئی اسی قدر منزلت بھی ہوتی۔ تو آپ نے تحریک لبیک وہاں کھڑی کی، اور وہ اس نے فیض آباد دھرنے سے لے کے اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے، اور صاف تھا کہ جی ادارے کس طریقے سے ملوث تھے، شانہ بشانہ تھے۔ آپ وہ چپ کر کے آرام سے بیان دے دیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، یہ جو لمحوں کی غلطی ہوتی ہے جس کی صدیاں سزا پاتی ہیں، یہ پاکستان جو ہے دہائیوں سے بھگت رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ صورتحال سب کے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ ہونے والا ہے، میں وہ آخر میں کنکلوژن بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور جب یہی کچھ ہونے والا تھا تو پھر پہلے کیا کیا۔ اب تھوڑا سا آ جائیں کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، معاہدے پہ دستخط ہیں وزیر داخلہ کے، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کے، اور انہوں نے وہ ساری باتیں مانی، اور اس وقت خادم حسین رضوی صاحب زندہ تھے اور ان کے 3-4 دن پہلے فوت ہونے سے یہ معاہدہ ہوا، اور کہا کہ فروری تک ہم فرانس کا سفیر نکال دیں گے اسمبلی میں ڈسکشن کے بعد۔ اسمبلی میں آج تک ویسے کوئی چیز ڈسکس ہوئی نہیں ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، اسمبلی میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک گروی رکھا جا رہا ہے، اسمبلی میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ کتنے معاہدے ہوئے، LOC کے اوپر انڈیا کے ساتھ کن ٹرمز میں معاہدہ ہوا ہے، کوئی اسمبلی کے اندر کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اسمبلی کے اندر یہ چلو تھا، اس کو ڈسکس کرنا تھا۔ ظاہر ہے ان کی حکومت جھوٹ بول رہی تھی، ظاہر ہے حکومت دو پیچ لگا رہی تھی۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد انہوں نے فروری گزر گیا، مارچ کا مہینہ گزر گیا، اب اپریل میں جبکہ روزوں کا مہینہ اور نارملی دینی لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تراویح سارا اہتمام، مسجدوں کا سارا ممبر مسجد ساری انہی کے انتظام میں ہوتی ہیں۔ کیا تھا کہ تنگ آمد بجانگ آمد، تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، تو ہم نے دھاوا بول لیا ان پہ اور سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اب تقریر میں ظرف دیکھیں، پہلے تو اپنا مطالبہ ہر تقریر میں تعارف کراتے ہیں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو پوری دنیا پھرا ہے، باقی کوئی پاکستانی نہیں پھرا۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو یورپ جانتا ہے، تو میں ان کے سسٹم کو سمجھتا ہوں، باقی کوئی پاکستانی نہیں سمجھتا۔ تعلیم کی کمی ہر تقریر کے اندر ان کی امڑ کے باہر آتی ہے۔ جنرل کی کمی، میں ان کی 2 باتیں جو ڈسکس کی وہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں جی، ہولوکاسٹ وہ یہودیوں نے اکٹھا ہوئے اور مجبور کیا کہ وہ یہ کریں۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں، تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ اور یہ صرف اور یہ ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی مل کے کریں۔ ان کو اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا۔ ان کو یہ پتا ہے کہ جی نومبر 1917 کے اندر جو بیلفور ڈکلیریشن تھا
جو آرتھر بیلفور نے لکھا تھا، جو برٹش کا ایکس پرائم منسٹر تھا، وہ کیا تھا؟ اسرائیل کے لیے کمٹمنٹس تھیں. کب ہوئی؟ 1917 میں. ابھی دوسری جنگ عظیم ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی ہولوکاسٹ کا کوئی رواج نہیں تھا. سارے ملک ڈٹے ہوئے تھے. قائد اعظم نے 1940 میں پاکستان کی جب ریزولوشن ہوئی تو ساتھ یہ منسلک کیا کہ فلسطینیوں کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. وہ ایک سائنسی اور تھی کہ یہودیوں نے کس طریقے سے پوری پچھلے 100-150 سال سے دنیا کی جو کیپٹلزم کے ذریعے اور ایک پوری سائنس کے اندر کیا، اور پھر انہیں بتایا ہولوکاسٹ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کو صرف یہ کہتے ہیں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50-60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہیں، یا 5-6 لاکھ ہوئے ہیں، یا 5-6 ہزار ہوئے ہیں، یا کہ صرف ان کو ایگزائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کنسنٹریشن کیمپ میں خالی یہودی تھے ہٹلر کے. تو یہ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ وہ اسی سائنس کے تحت وہ کہتے ہیں جی ان کو تو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ جاہل ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ کو نہیں پتہ مذہب کا، ان کو پتہ ہے. ان کی آپ نے جو ڈرامہ سیریز دکھا رہے ہیں ارطغرل، اسی میں دیکھ لیں، اور سلیبیوں کے ساتھ جنگیں دیکھ لیں کہ ان کو کتنا اس مذہب کا پتہ ہے، کہ اس مذہب کو کب سے انہوں نے اس کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے. مدینہ میں تو یہودی آباد اس لیے ہوئے تھے اس پریڈکشن کے اوپر کہ یہاں سے اسلام اگر پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کیسے انہیں بیوقوفی نہیں کرنی. پہلی یہودیوں کو نکالا، دیش نکالا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ دیا گیا تھا. جو مدینہ کے یہودی تھے جو وہاں کے آباد ہوئے تھے اس کو قبضہ میں کرنے کے لیے. پھر کون سے دن ہے اسلام کے خلاف سازش جو ہے ختم ہوئی ہے. تو اس کو آپ کو جنرل نالج نہیں ہے، نالج آپ کی زیرو ہے، یا آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور شاید آپ دونوں کام کر رہے ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی آپ ہولوکاسٹ کی مثال دے رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی ان کو پتہ نہیں ہے دین کا، اور وہ بالکل ہی ایسے ہی کوئی جی صاحب نے اپنے دین کے خلاف جو ہے وہ بات کر دیتے تو ہمارے دین کے خلاف یا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں. بالکل صحیح تھا. ایک دو فکرے کہ انہوں نے خاص طریقے سے ایک خاص اس کے تحت جو ہے ہر سال کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تاکہ اشتعال دلاتے رہے. ان ہمارے لوگوں کو غصہ یہ ہے نہیں. ہمارے لوگوں کو غصہ تو دو غصے ہیں جو ہم جب نکالتے ہیں. تو پہلا غصہ یہ نکالتے ہیں کہ آپ نے شروع میں ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے یہ کام کروائے. آپ سے مراد جو لوگ آپ کو لائے تھے یہ دھرنوں میں، اور جنہوں نے یہ تنظیمیں بنائی تھیں، جنہوں نے کہا تھا کہ سیاست میں اپنے ووٹ ڈالو اور مسلم نون کا تیا پانچا ایک کرو، یہ اس ارادے کے اوپر ہوا تھا. اور پھر آپ کتنی آسانی سے آپ فرما رہے ہیں میں جاؤں گا میں سمجھا دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ معاہدہ جب کیا تو آپ نے ان کو یہ تنظیم بنائی، ان کو ایک راہ عمل دی، ان کو یہ بتایا کہ یہی طریقہ کار ہے، اس کی باقاعدہ تربیت کی گئی. پھر اس کے بعد معاہدے کیے. ایک دو معاہدہ کیا جس پہ قاضی فاضل صاحب نے اپنے کومنٹس دیے اور آج تک بھگت رہے ہیں. دوسرا معاہدہ آپ نے کیا، اور پھر جب رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے آپ معاہدہ کر کے بیٹھ گئے. پھر آپ معاہدے سے نکلنے کے لیے آپ نے بھونڈا طریقہ اپنایا. اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا بحران ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیماری کی تشخیص ہی نہیں کر پائے. آپ دیکھتے ہیں علاج کی پرچیاں لکھنے بیٹھ گئے ہیں. جو آپ نے تقریر کی ہے اس سے تو پتہ چلتا آپ کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے. کہاں سے کام مارتے رہے. پھر الزام لگا دیا جی فضل الرحمان صاحب کی تو بات آپ کو بڑی تکلیف پہنچی ہوگی. مسلم لیگ پہ آپ نے الزام لگا. مسلم لیگ نے کون سا دخل دیا ہے؟ مسلم لیگ نے کہا ہے کہ میں دھرنے میں بیٹھنے جا رہا ہوں. آپ نے کہا تھا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی JUI جو فضل الرحمان کی پارٹی وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی، ساتھ وہ نون لیگ. جو آپ نے کہا تھا کہ پورا پاکستان بند کر دوں گا، جو آج فرما رہے تھے کتنا نقصان ہو گیا ہے، یہ آپ کو اس وقت نہیں یاد تھا کہ کیا نقصان ہوا ہے؟ PTV پہ جب حملہ ہوا تھا، توڑ پھوڑ ہوئی تھی، جب آپ کہہ رہے تھے بل نہ دو، موٹر وے پہ ٹول پلازاز پہ آپ لوگ ٹول نہیں دے رہے تھے، سول نافرمانی چلا رہے تھے. تو سول نافرمانی پاکستان کے اندر کسی نے نہیں چلائی تھی. اگر کسی کو غلط فہمی ہے اور کوئی PNA کی موومنٹ کہتے ہیں تو سول نافرمانی کی موومنٹ نہیں تھی. وہ سے چند چیزیں جو کہی تھی. آپ نے تو کہا تھا ہنڈی پہ پیسے منگواؤ. آپ کیا کیا کام کرتے ہیں. یہ تقریر جو آج آپ نے کی ہے یہ تقریر 2014 میں کر دیتے، 2016 میں کرتے، یہ اپنی وہ تقریر آج لگا دیتے. کہتے ہیں نا کہ جو کچھ کیا ہے وہی کچھ بھرنا ہے، جو کرتے رہے ہیں اب وہ بھرنا پڑ رہا ہے. آپ سے یہ نہیں آئے گا. یہ تقریریں لوگ بڑی سن چکے ہیں. ایوب خان کی، یحییٰ خان کی 16 دسمبر کی،
بھٹو صاحب کی یہ کرسی بہت مضبوط ہے اور اسلام نافذ ہو گیا، اور اسلام کا میں خادم اور میں اور سیرت کانفرنسز. جنرل ضیاء الحق صاحب کی جب جنیجو کو ڈسمس کیا تھا، صدر اسحاق خان کی جب نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسمس کیا، تقریر کی تھی، مشرف کی جب نواز شریف صاحب کو سعودی عرب بھیجا تھا، پھر قوم کے سامنے آگے بتایا تھا، اور جو اسی طریقے سے آپ کی طرح جو تھی لفظ نہیں مل رہے تھے. یہ تقریریں لوگ سن ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ جو آپ آگے فرما رہے ہیں، آپ کی اس سے کہ جی فضل الرحمان فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ اتنی چھوٹے حرکت پہ آپ کس مصیبت میں آپ نے پاکستان کو ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو اتنے کمپلیکس، اتنا آپ کے حسد ہے، بغض ہے، کین ہے کہ مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان آپ اٹکے ہوئے ہیں. ان کا تو پورا پاکستان اعلان کر کے پھر رہا ہے. جو نہیں کر رہے وہ بھی کسی اور مار پہ ہیں، جو لبرل ہمارے سو کال پھر رہے. باقی میں نے بتایا تھا کہ یہ سواد اعظم ہے، سارا پاکستانی کے ساتھ ہے. اور اب آپ کی تقریر آپ کچھ کر لیں، مجھے تو اس مسئلے سے آپ کا نکلنا ناممکن نظر آتا ہے. جس ساتھ حسین رضوی کو آپ نے اس شان و شوکت اور طاقت سے گرفتار کیا تھا، انشاءاللہ وہ آج رات نہیں تو کل وہ رہا بھی ہو جائیں گے. تحریک لبیک سے بین بھی اٹھ جائے گی، یہ جو آپ نے لگائی تھی. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہوگا کہ آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہوئی ہے. صرف آج کی تقریر میں ایک جہالت امٹ کے آئی ہے، آپ کی لا علمی کا پتہ چل گیا ہے کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو ٹیم بنا سکتا ہوں، میں وہ پاکستانی ہوں کہ یہ کر سکتا ہوں، میں وہ پاکستانی ہوں. اب ساری عمر اپنی سی وی جو ہے لوگوں کو بتاتے رہیں، اپنا تعارف کراتے رہیں. میرا نہیں سمجھ کوئی کسر رہ گئی ہے آپ کے متعارف ہونے میں کہ ابھی بھی سارا دن اپنا اس تقریر کے اندر میں کے لفظ اس کو نکال دیا کریں عمران خان کی تقریر میں، تو بچتا کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ 3 چیزیں جس کو میں آج اس کو کنکلوڈ کر سکتا ہوں، اور وہ 3 چیزیں ہیں کہ یہ تحریک جو ہے یہ اب اس کی کوکھ سے پتہ نہیں کس تکلیف دہ صورتحال نے جنم لینا ہے. میرے سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. سعد حسین رضوی کو رہا کرنا جو ہے ان کے لیے اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اور جو کچھ تحریک لبیک میں نے بین لگائی ہے، جو اس کی تلافی کر رہی ہیں انہوں نے، یہ مال ٹاؤن کے قتل یہ بھول جائیں گے جو ان کے ساتھ اب ہونے والا ہے. اور اب اس کے بعد ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر عمل نہ کر کے کوئی راہ نجات اب ہوگی. وما علینا الا البلاغ.